الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد وعلى محمد. الرابع مفهوم الحصر معنى الحصر الحصر له معنیان القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغت الى آخرہ. مفاہیم میں سے چوتھا مورد مفہوم حصر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. مصنف اس میں فرماتے ہیں کہ مفہوم حصر کے لیے آیا حصر کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں. تو سب سے پہلے یہ ہمارا عنوان ہے مفہوم الحصر. حصر ہے کیا چیز ہے؟ حصر پہلے تو وہ غایت اور چیزیں سنی ہوئی تھی. یہ حصر جو ہے وہ ایک گویا کہ نئی چیز لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، لگ رہی ہے نہیں ویسے. مصنف کہتے ہیں یہ جو کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر کے دو معنی ہیں. کلمہ حصر کے دو معنی ہیں، دو اصطلاحات ہیں یا دو استعمالات ہیں. ایک اصطلاح اور ایک استعمال کہ جس کو علماء اہل بلاغت استعمال کرتے ہیں اور وہ مراد لیتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے. وہ معنی ہے حصر کا القصر، اور اسے مشکل کر دیا. حصر بے معنی قصر ہے. حصر کا ایک معنی قصر ہے. قصر کس کو کہتے ہیں؟ قصر کا معنی یہ ہے کہ تخصیص الشیء بالشیء. واضح ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا یہ قصر ہے. قصر بے معنی کوتاہ کردن، کوتاہ کرنا، مضیق کرنا، گویا کہ خاص کرنا، اس طرح معنی ہے. یعنی علماء اہل بلاغت فرماتے ہیں کہ حصر ایک مرتبہ اصطلاحی طور پہ قصر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واضح ہے. قصر کا معنی کیا ہے؟ قصر کا مطلب ہے علم بلاغت میں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہے. قصر ہے یعنی خاص ہے، کوتاہ ہے اس کے ساتھ، یعنی اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کرے گی. واضح ہے. پہلا معنی یہ ہے حصر بے معنی قصر. قصر کا مطلب ہے کہ کوتاہ ہے اس کے ساتھ، یعنی خاص ہے اس کے ساتھ، اس سے ہٹ کے اور کسی کے ساتھ یہ نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کے دو قسم ہیں. آگے اس کے دو قسم. ایک مرتبہ موصوف صفت کے ساتھ خاص ہے اور ایک مرتبہ صفت موصوف کے ساتھ خاص ہے. اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ عبارت میں دیں گے تاکہ وہاں پہ دقت کریں. واضح ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ قصر. قصر بھی معنی کوتاہ کرنا. کوتاہ کرنے کا مطلب ہے کہ اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور مورد اور کسی اور فرد کے ساتھ استعمال اس کو نہیں کیا جا سکتا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کس کا؟ حصر کا. کہتے ہیں کہ دوسرا معنی جو حصر کا ہے وہاں پر بھی حصر بے معنی قصر استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص نہیں ہے قصر کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ اس میں استثناء کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. حصر صرف اور صرف قصر کی معنی میں، کوتاہ کردن کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک اور معنی کا امتزاج بھی ہے اس مورد کے ساتھ کہ اس کے اندر استثناء کا معنی بھی موجود ہوتا ہے. تو لہذا پہلا معنی حصر بے معنی خاص ہے اور دوسرا حصر بے معنی عام ہے کہ جو استثناء کو بھی، معنی استثناء کو بھی شامل ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم جب کہہ رہے کہ آیا حصر کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، ایسا مورد کہ جہاں پر حصر معنی ثانی میں استعمال ہوا ہو. معنی ثانی میں یعنی جہاں پہ قصر پلس میں استثناء والا مورد بھی ہو، اس میں جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. واضح ہے. اس کو دیکھ لیں پھر آگے. الرابع مفہوم الحصر معنی الحصر الحصر له معنیان. حصر کے لیے دو معنی ہیں. سب سے پہلے القصر، پہلا معنی اس کا قصر ہے، البتہ بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغت. قصر اس اصطلاحی معنی میں کہ جو اصطلاحی معنی معروف ہے اہل بلاغت کے ہاں. سواء کان من نوع قصر الصفت علی الموصوف، چاہے پھر یہ جو قصر کے آگے دو تقسیم ہے،
ویسے جو ہے نا حسر ایک مرتبہ حسر حقیقی ہے، ایک مرتبہ حسر اضافی ہے، غیر حقیقی ہے. پھر ہر دو کی آگے دو قسمیں. حقیقی ایک مرتبہ موصوف صفت کے ساتھ خاص ہے، اور ایک مرتبہ صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ خاص ہے. گویا کہ یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ جو قصر کا ہم نے یہ معنی کیا، اس کے آگے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ سواء کان من نوع قصر الصفت علی الموصوف، کہ صفت کو قصر کیا جائے، کوتاہ کیا جائے، خاص کیا جائے. میری تعبیر کے مطابق کہ یہ برابر ہے کہ اس صفت کو خاص کیا جائے موصوف کے ساتھ. ٹھیک، مثال کے طور پہ نحو لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار. یہاں پر جو مثال دی ہے کہ یہاں پہ صفت خاص ہے موصوف کے ساتھ. واضح ہے؟ کیا مطلب؟ صفت خاص ہے موصوف کے ساتھ، یعنی یہ جو صفت ہے صرف اور صرف اس کا ایک ہی فرد ہے. یہ صفت خاص ہے، دوسرے لفظوں میں اس کی شادی کروا دی ہم نے اس فرد کے ساتھ، اب آگے کسی اور کے لیے یہ حرام ہے. واضح ہے؟ لا سیف الا ذوالفقار، یہاں پہ جو سیفیت ہے، سیف ہونا ہے، تلوار ہونا ہے، تلوار. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو ہم نے خاص کیا ہے کہ تلوار اگر کوئی دنیا میں ہے تو صرف ذوالفقار ہے. ذوالفقار موصوف ہے، سیف ہونا اس کی جو ہے وہ صفت ہے. تو یہ گویا کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تلوار کا فرد ہے تو صرف اور صرف کون سا فرد ہے؟ ذوالفقار والا. تو گویا کہ ذوالفقار کے ساتھ ہم نے ایک صفت سیفیت کو خاص کر دیا. واضح ہے؟ اگلی مثال دیکھیں، اس میں اور واضح ہو جائے گا. لا فتح الا علی، لا فتح الا علی. دنیا میں اگر کوئی فتح اور بہادر ہے تو وہ صرف علی علیہ السلام ہے. یعنی فتح ہونے کو، بہادر ہونے کو، جوان ہونے کو ہم نے کہا کہ یہ جوانی جو ہے صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ علی علیہ کے ساتھ ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے خاص ہونے کا؟ مطلب ہے کہ یہ دوسرے مورد میں حقیقتاً اس کا وجود نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو ہم فتح کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں نہیں ہے، اس کمال والے معنی میں نہیں ہے. اگر کسی ہم تلوار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذوالفقار ہے، یا مثلا کسی تلوار کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تلوار ہے، ذوالفقار سے ہٹ کے، ذوالفقار کا مطلب ذو الفقار، فقار کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا یہ کیا کہتے ہیں سر ہوتا ہے، سر. ٹھیک ہے، تو اس کے دو سروں کی وجہ سے اس کو ہم نے ذوالفقار کا نام دیا ہے، اس وجہ سے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں. اگر کوئی تلوار ہے تو یہ تلوار ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تلوار والی صفت کو ہم نے کوتاہ کر دیا، خاص کر دیا ذوالفقار کے ساتھ. واضح ہے؟ گویا کہ یہاں پہ ہم حصر کر رہے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ صفت کو موصوف کے ساتھ ہم نے خاص کیا. اس کی مثال ہم نے کیا پیش کی؟ لا سیف والی اور لا فتح والی. ام من نوع القصر الموصوف علی صفت، یا ہم کیا کرتے ہیں؟ موصوف کو صفت کے ساتھ کوتاہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ جو موصوف ہے اس میں بس یہی صفت ہے. ہاں اگر جائے میرے ساتھ ہے، یعنی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو موصوف ہے اس کے اندر یہ صفت ہے. یعنی گویا کہ یہ جو صفت ہے، یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ صفت اس کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ موصوف اس صفت کے ساتھ خاص ہے. کا مطلب ہے کہ اس موصوف کے اندر یہ صفت ہے. ہماری ساری کی ساری نگاہ کیا ہوتی ہے کہ ہم موصوف کو بیان کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو موصوف ہے بھائی صرف اس صفت کے ساتھ خاص ہے. وہاں پہلے مورد میں کیا تھا؟ صفت. یہ جو صفت ہے بھائی اس موصوف کے ساتھ خاص ہے. یہ جو صفت ہے اس موصوف کے ساتھ خاص ہے. یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ موصوف صفت. احسنتم. مثال کے طور پہ مثال دیکھ لیں. نحو وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. رسول ہونا کیا ہے؟ صفت ہے، اور محمد یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. تو اب ہمارا سارا کا سارا جو ہماری جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے کس کی طرف؟ محمد کی طرف. محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول. ٹھیک ہے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ کیسے ہو گیا؟ تھوڑا سا اس کو آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دے. اگر یہ تفسیر سے مربوط ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو پاک پیغمبر ہیں وہ ان کو موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے،
ان کے بارے میں عجیب و غریب صفات لے کے آ رہے تھے، نہ وہ مریں گے مثلا، نہ ان کو شہادت ہوگی، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ یہ کچھ کرتے ہیں، عجیب صفات لے کے آ رہے تھے. تو اس بنا پر قرآن نے کہا بھائی محمد جو ہے یہ جو موصوف ہے سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے رسول کے ہیں، مطلب یہ جو رسالت ہے اس کے ساتھ صفت ہے، تو باقی جو آپ چیزیں نفی کر رہے ہیں وہ کیوں نفی کر رہے ہیں؟ واضح ہے. گویا کہ یہاں پر اس موصوف کو اس صفت کے ساتھ خاص کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں باقی ان سے نفی کر رہے تھے ہم نے ان کے تناظر میں یہ کہا کہ محمد تو سوائے رسالت کے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اور صفات اس کے لیے ثابت نہیں ہے، باقی وہ جو صفات کمالیہ ہیں ان کی نفی میں ہم نے اس کو کیا کر دیا، موصوف کے لیے ایک صفت لا کے کھڑی کی تاکہ باقی والی صفات سے نفی ہو جائے، صفات مذمومہ سے. دوسری مثال انما انت منذر، یہاں پر کیسے موصوف صفت، کون سی صفت ہے، کون سا موصوف ہے؟ انت کیا ہے؟ موصوف ہے، اور منذر کیا ہے؟ صفت ہے. تو یہاں پر بھی ہم بیان کرتے ہیں آپ تو صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں. تو گویا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کے گھر جا کے منت اور سماجت کر کے جو ہے وہ آپ اس کو دین پہ لے کے آئیں، آپ کی ذمہ داری، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. تو یہاں پر موصوف کو ہم نے کوتاہ کیا اس صفت کے ساتھ، آپ کی ذمہ داری صرف ڈرانا ہے. واضح ہے. تو لہذا حصر کے دو معنی ہو گئے. آگے حصر اس کے کہ یا جو ہے وہ موصوف صفت پر خاص ہوگی یا صفت جو ہے وہ موصوف کے ساتھ خاص ہوگی. دوسرا معنی حصر کا ما یعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، وہ معنی ہے کہ جو قصر کو بھی شامل ہے جو ابھی ہم نے معنی کیا، اور پلس میں استثناء کے معنی کو بھی شامل ہے کہ علماء بلاغت میں اس قسم کے معنی کو کہ جس کے اندر یہ امتزاج ہے، یہ مکسنگ ہے، اس کو جو ہے وہ اصطلاحی معنی کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. نحو فشربوا منه الا قلیلا، فشربوا منه نہر کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس نہر سے پانی پیا سوائے چند کے، یعنی سارے لوگوں نے پانی پیا کیونکہ منع تھا کہ بھائی اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے. بڑا امتحان ہوتا ہے نا کہ بھائی پیاس بھی لگی ہو اور دریا بہہ رہا ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے. وہاں پر جو ہے نا قرآن مجید نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پانی، اللہ نے کہا تھا کہ پانی نہیں پینا، لیکن انہوں نے پیا. تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پانی پیا سوائے چند کے. تو یہاں پر حصر بھی ہے اور پلس میں استثناء بھی ہے، یعنی کچھ نے پیا اور کچھ نے نہیں پیا، تو کچھ کو استثناء ہے، لہذا یہ معنی یہاں پر مکسنگ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اگر واضح ہے مصنف فرماتے ہیں والمقصود به ہونا ہوا حاضل معنی ثانی، کہتے ہیں حصر سے جو مقصود ہے معنی حنفی میں کہ جس میں نزاع ہے کہ آیا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، وہ یہ معنی ثانی ہے. یعنی معنی ثانی کو مد نظر ہم رکھ کے پھر کہیں گے کہ آیا حصر کے لیے مفہوم ہے یا حصر کے لیے مفہوم نہیں ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ جب بات یہ واضح ہو گئی تو ہم آتے ہیں کہ حصر جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. حصر جو ہم حاصل کر رہے ہیں دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ ادوات حصر ہے، ادوات یعنی حروف اور کلمات، اور ایک مرتبہ حصر حاصل ہوتا ہے حیات کے ذریعے. حیات کے ذریعے اور انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے اور آج ہی بیان کریں گے انشاءاللہ. حیات کے ذریعے بھی حصر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو حصر حاصل ہوتا ہے ادوات کے ذریعے. مصنف یہاں پہ تقریباً 4 کلمات کو بیان کر رہے ہیں جو حصر پر دال ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا معنی ہے کلمہ الا. کلمہ الا واضح ہے. مصنف آتے ہیں کہتے ہیں کہ کلمہ الا جو ہے اس کے 3 معانی ہیں اور 3 استعمالات ہیں. ایک مرتبہ الا آتا ہے کس کے معنی میں؟ صفت کے معنی میں. الا آتا ہے بمعنی غیر، صفت کے معنی. الا بمعنی غیر، غیر بمعنی صفت. واضح ہے. الا بمعنی صفت بمعنی غیر، جو بھی آپ لے لیں. الا کہ بے عنوان صفت استعمال ہوتا ہے کیسے؟ کہ جب غیر کی معنی میں آ جائے. ایک مورد یہ ہے. دوسرا خود استثناء کے لیے الا استثنائیہ. اور تیسرا معنی جو ہے وہ ادات حصر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے بعد نفی. 3 الا کے جو ہے نا وہ یہ معنی بیان کی ہے مصنف نے. تو میرے ساتھ ہیں
ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مفہوم حصر کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور مفہوم حصر کس کے ذریعے؟ ادوات کے ذریعے اور حروف اور کلمات کے ذریعے۔ ان میں سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ الا ہے، اور الا تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک غیر کے معنی میں، ایک استثناء کے معنی میں، ایک بے عنوان ادات حصر بعد النفی۔ مصنف آتے ہیں کہتے ہیں اگر الا بمعنی غیر ہو تو یہ غیر صفت کی معنی میں ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آیا اگر الا بمعنی غیر ہو جو کہ بے عنوان صفت استعمال ہوا ہے تو اس الا کے لیے، اس حصر کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے خود کے وصف کے معنی میں ہے، صفت کے معنی میں ہے، تو جو قانون اور جو بات آپ نے مفہوم وصف میں کی ہے یہاں پر یہ قانون چلے گا۔ اگر وہاں آپ قائل ہیں وصف کے لیے مفہوم ہے تو اس الا کے لیے بھی مفہوم ہوگا، اگر وہاں قائل نہیں ہے تو یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ واضح ہے؟ اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے عبارات کے اندر۔ دوسرا جو ہے وہ استثناء کے طور پہ آتا ہے، الا بمعنی استثناء۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ اگر الا بعنوان استثناء استعمال ہوا ہو تو آیا پھر اس صورت میں اس الا استثنائیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر اس اگر بمعنی استثناء ہو تو پھر الا کے لیے مفہوم ہے، یہاں پر مصنف اس بات کو قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر الا بمعنی ادوات حصر ہو تو وہاں پر بھی الا کے لیے مفہوم ہے۔ بس تین مورد تھے، ان میں سے پہلے مورد کے لیے مصنف نے ہمیں رجوع دیا وصف کی طرف، آپ کا جو نظریہ وہاں پہ وہ یہاں پہ، لیکن الا کے جو دو اگلے مورد تھے کون سے؟ استثناء اور حصر والا، یہاں پر مصنف قبول کر رہے ہیں کہ مفہوم ہے۔ البتہ تھوڑی تفصیل ہے جو ہم عبارت میں بیان کریں گے کیونکہ مطلب آسان ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں۔ اختلاف مفہوم الحصر باختلاف ادواتہ۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے کہ شروع میں جو پہلے ہمارے تین تھے، شرط کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، دوسرا مورد کیا تھا؟ وصف کے لیے مفہوم ہے یا نہیں، غایت کے لیے مفہوم ہے یا نہیں، وہاں پہ مصنف نے ایک ہی بات کی تھی، ہے جیسے شرط میں کہا تھا، وصف میں کیا کہا تھا؟ نہیں ہے۔ یہاں پر آ کے مصنف نے ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر چونکہ حصر کے ادوات مختلف ہیں، ہم ہر جو ادات ہے اور ہر جو کلمہ ہے اس کا الگ الگ سے فیصلہ دیں گے۔ اس وجہ سے کہا کہ اختلاف مفہوم الحصر، حصر کا مفہوم کا مختلف ہونا بے اختلاف ادوات ہی، اس کے ادوات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، چونکہ حصر ایک ادات سے نہیں ہوتا ہے، حصر کے لیے ایک کوئی کلمہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ چونکہ مختلف ہیں اس کے لیے ادوات، لہذا ہماری بات بھی مختلف ہو جائے گی۔ ان مفہوم الحصر یختلف حالہ، حصر کا جو مفہوم ہے اس کا حال مختلف ہے بے اختلاف ادوات الحصر کما سترا، جسے کہ عنقریب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ فلذالک، اس وجہ سے، فلذالک یعنی چونکہ ادوات مختلف ہیں، کان علینا، ہم پر ضروری ہے، ان نبحث عنہا، عنہا یعنی ادوات، حسن ادوات کے بارے میں ہم بحث کریں، واحدتاً واحدتاً، ایک ایک کر کے۔ فنقولو الاول الا وهي تاتي لثلاثه وجوه، الا جو ہے نا تین وجوہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ حرف ہوتا ہے۔ نمبر ایک صفت بمعنی غیر، بے عنوان صفت کس کے معنی میں؟ غیر کے معنی میں۔ استثنائیتا نمبر تین جو ہے نا ادات حصر بعد نفی، بعد نفی۔ اما الا الوصفیہ، سب سے پہلا جو معنی ہے الا وصفیہ کا، فَهِيَ تَقَعُ وَصْفًا لِمَا قَبْلَهَا، یہ جو ہے وصف واقع ہوتی ہے، الا بے عنوان صفت واقع ہوتی ہے کس کے لیے؟ لما قبلها، جو اس سے ما قبل ہے، کسائر الاوصاف الاخرى، دوسری جتنی بھی اوصاف اور صفتیں ہوتی ہیں وہ ما قبل کے لیے ہوتی ہیں یا ما بعد کے لیے؟ ما قبل کے لیے، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ فَهِيَ تَدْخُلُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، فہی تدخل، یعنی یہ جو اللہ وصفیہ ہے داخل ہوتی ہے، من هذه الجهة مفہوم الوصف، مفہوم وصف کے خاتے میں چلی جاتی ہے اس عنوان سے، چونکہ اللہ وصفیہ ہے لہذا، چونکہ وصفیہ ہے لہذا اس کا خاطہ وہی ہے جو وصف والا خاطہ ہے۔ فَإِن قُلْنَا هُنَاكَ،
اگر ہم قائل ہو گئے ہناک وہاں وصف میں وصف میں کہ ان للوصف مفہوما وصف کے لیے مفہوم ہے فہی کذالک تو ما نحن فی میں الا وصفیہ مفہوم رکھتی ہے والا فلا اگر وہاں قائل نہیں ہوئے تو یہاں پر بھی والا فلا وان لم نقل هناك للمفہوم فلا نقول هنا اس کا شارٹ فارم ہے الا فلا وقد رجحنا فيما سبق ان الوصف لا مفہوم له چونکہ ہم نے وہاں پہ یہ ترجیح دی تھی کہ وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے فاذا قال المقر مثلا اگر کوئی اقرار کرنے والا شخص یہ بات کرتا ہے ٹھیک فی ذمتی لزید عشرۃ دراہم الا درہم بجعل الا درہم وصفا یہاں پہ کہتے ہیں فی ذمتی میرے ذمے مجھ پر ہیں لزید زید کے کتنے عشرۃ دراہم 10 درہم الا درہم عبارت ہے واضح یہ الا درہم سوائے کا ترجمہ نہیں کریں گے یہاں پہ کیوں کیونکہ یہ الا استثنائیہ تو نہیں ہے الا وصفیہ ہے تو لہذا سوا کا ترجمہ نہیں کریں گے سمجھے بول رہے میرے ذمے ہیں مجھ پر ہیں زید کے 10 درہم جو کہ 1 درہم نہیں 1 درہم سے ہٹ کے ہیں 1 درہم والے نہیں ٹھیک ہے یہ الا درہم یہ صفت واقع ہوا ہے 10 درہم کی میرے اوپر آپ کے 10 درہم ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں جو وہ 1 درہم والے وہ 1 درہم والے نہیں ہیں جس میں وہ 1 درہم تھا تو گویا کہ بے عنوان وصف استعمال ہوا ہے ٹھیک بجعل الا درہم وصفا اس کو بے عنوان ہم نے وصف قرار دیا ہے فانه يثبت في ذمته اس مقر فی ذمت ہی کی ضمیر مقر کی طرف جا رہی ہے یہ جو شخص مقر ہے اس کے ذمے کتنے ہیں تمام العشرۃ 10 کے 10 درہم ہے الموصوفت جس کی صفت یہ ہے کہ بانها لیست بدرہم وہ 1 درہم نہیں ہے 10 ہیں جو کہ 1 نہیں ہے ولا يصح ان تكون استثنائیہ کوئی آ کے کہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ الا استثنائیہ ہے آپ اس کو وصفیہ کیوں مان رہے ہیں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لعدم نصب درہم یہاں پہ درہم پر نصب نہیں ہے بلکہ الا درہم ہم نے کیا پڑھا الا درہم پڑھا ہے مثلا ٹھیک ہے یا اگر آپ وصف مانتے ہیں اس منصوب نہیں خلاصہ کلام ہم نے کیا پڑھا تھا یہاں پہ درہم ہوگا نا عشرۃ دراہم الا درہم ٹھیک ہے اگر کہتے ہیں کہ استثنائیہ ہو تو خصوصیت کیا ہے جہاں پر استثناء تام ہو مفرغ ہو نہیں استثناء مفرغ ہو یعنی جس میں مستثنی منہ ہو بھی مذکور ہو اور استثناء بھی موجود ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مستثنی منہ کے تابع کہاں ہوتا ہے مفرد ہو تو مرفوع ہوتا ہے منصوب مفرد ہو نہیں مرفوع بھی ہوتا ہے عامل کے تابع ہوتا ہے مرفوع بھی ہوتا ہے اور عوامل کے تابع نصب کہاں آتی ہے نصب مستثنی جو ہو دونوں ذکر نہ ہو ذکر ہو تب اور کوئی منفی بھی نہ ہو کلام منفی بھی نہ ہو چلے دوبارہ آپ رجوع کر لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نصب آئے گی چونکہ مستثنی منہ بھی مذکور ہے یہاں پہ تو لہذا جہاں پہ مستثنی منہ مذکور ہو تو وہاں پر استثناء کا جو اعراب ہے وہ کیا ہوتا ہے نصب ہوتا ہے تو لہذا اگر یہاں پر بے عنوان استثناء استعمال ہوا ہو تو یہاں پہ نصب آنا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ استثناء کے معنی میں نہیں ہے واضح ہے دوسرا ولا مفہوم لها حينئذ تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته لزيد پر اس صورت میں زید کے ذمے کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی مفہوم نہیں ہے تو پھر اور کوئی چیز بھی نہیں ہے واما الا الاستثناء فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم وہ الا جو بے عنوان استثناء استعمال ہوتی ہے کہتے ہیں فلا ينبغي الشك اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دلالت کرتی ہے علی المفہوم وہ مفہوم کیا ہے وہ انتفاء حکم المستثنى منه عن المستثنى کہ مستثنى منه کا جو حکم تھا وہ مستثنى پر نہیں ہے واضح ہے لأن الا موضوعۃ للإخراج وهو الاستثناء کہتے ہیں یہ کیوں ہے اس وجہ سے کہ استثناء کو واضح نے کیوں وضع کیا تھا
الا کو استثناء کو، الا تو چونکہ حرف استثناء ہے، اس حرف استثناء کے ذریعے جو ہمیں استثناء حاصل ہوتا ہے، واضح نے کیوں وضع کیا؟ تاکہ یہ بیان کرے کہ مستثنیٰ جو ہے وہ اس کے لیے الگ حکم ہے، اس حکم سے مستثنیٰ خارج ہے. یہ حکم صرف مستثنیٰ منہ کے لیے ہے، مستثنیٰ اس سے خارج ہے. یہ ہوتا ہے الا کا کام. الا کی وضع، الا کو واضح نے کس ہدف کے لیے وضع کیا ہے؟ سیدنا القاسم کس کے لیے؟ تاکہ یہ بیان کرے کہ یہ حکم مستثنیٰ منہ کے لیے ہے، اس سے مستثنیٰ خارج ہے. ٹھیک ہے، یہ وضع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. لأن الإلا موضوعۃ للإخراج، تاکہ خارج کرے کس کو؟ وهو الاستثناء. ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بمعنى الأخص ان يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. ولازم هذا الإخراج، یہ جو ہم اخراج کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اس کا لازمہ کیا ہے؟ البتہ لزوم بین بمعنی الاخص ہے. کیا ہے؟ ولازم هذا ان يكون المستثنى، وہ جو الا کے بعد آ رہا ہے، وہ جو مستثنیٰ ہے، محکوما، اس پر ایک ایسا حکم لگایا جائے، بنقیض حکم المستثنى منہ، مستثنیٰ منہ کا جو حکم تھا اس کا نقیض اس پر لگے. جاءنی القوم مثلا، تو قوم پر کون سا حکم ہے؟ مرفوع. آنے کا حکم، آنے کا حکم ہے، مجیء کا حکم ہے. الا زیدن، زید پر کون کو ہوگا؟ عدم مجیء اور عدم مجیء آپس میں کیا ہے؟ ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم ان هذا المفهوم من باب المنطوق. یہاں پر آپ سے سوال ہے، مثلا یہ جملہ آ جاتا ہے جاءنی القوم الا زیدن، اس جملے کا مفہوم کیا بنے گا؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حصر کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے، تو مفہوم کیا ہے؟ عدم المجوز ہے. کہتے ہیں کہ ایک حکم منطوقی ہے. وہ حکم منطوقی کیا ہے؟ کہ ہم قوم کو آنے کا حکم دے رہے ہیں کہ قوم آئی. ٹھیک ہے، آیا تو نہیں ہوگا نا، قوم آئی ہوگی. قوم آئی، یہ آنا ہم نے ثابت کیا کس کے لیے؟ قوم کے لیے. الا زیدن، یہ الا زیدن جو ہے وہ ہم نے اس کو نکال دیا. بس منطوق میں ایک چیز ہے کہ قوم آئی، یہ حکم خاص ہے کس کے ساتھ؟ قوم کے ساتھ. یہ منطوق ہے، بات ختم ہو گئی. اس کا مفہوم کیا ہے؟ زید نہیں آیا. زید کو آپ نے کون سا حکم دیا؟ عدم مجیء کا. یہ جو آپ زید کو عدم مجیء کا حکم دے رہے ہیں، یہ مفہوم ہے. یہ کیا ہے؟ مفہوم ہے. تو یہاں پر ایک قوم کو شبہ حاصل ہوا. کہتے ہیں کہ بھائی کیا یہ تو منطوق ہے، جاءنی القوم، قوم آئی، آپ نے قوم کو آنے کا حکم دیا، اور اسی منطوق کے اندر الا زیدن، زید کو آپ نے عدم مجیء کا حکم دیا. تو یہ منطوق سے سمجھ میں آ رہا ہے، مفہوم کہاں ہے؟ یہ ملتفت ہیں آپ اشکال کی طرف. ٹھیک، دیکھیں ہم نے یوں بنایا تھا پہلا سیٹ اپ کہ آنے کا حکم قوم کے ساتھ خاص ہے، یہ منطوق ہے. اور زید کو جو ہم نے حکم دیا تھا نقیض نہ آنے کا، اس کو ہم نے کیا بنایا؟ مفہوم بنایا. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں بھائی، یہ منطوق ہے، زید قوم کو آنے کا حکم اور زید کو نہ آنے کا حکم یہ منطوق سے ہے. مصنف کہتے ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ زید کو جو ہم نہ آنے کا حکم دے رہے ہیں، عدم مجیء کا حکم لگا رہے ہیں، یہاں پر دلالت التزامیہ لزوم بین بمعنی الاخص ہے. بین اتنا ہے کہ آپ نے اس کو مفہوم سمجھ بیٹھے، منطوق سمجھ بیٹھے کہ یہ منطوق سے سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا یہ منطوق نہیں ہے. کیوں بھائی آپ اس کو منطوق سے نکال رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ مستثنیٰ منہ کے لیے حکم ہے، اس حکم سے وہ مستثنیٰ خارج ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ استثناء نہیں بیان کرتی. وہ ہم دلالت التزامیہ سے سمجھتے ہیں. واضح ہے؟ اب آ جائیں لأن الا موضوعۃ للإخراج وهو الاستثناء ولازم هذا الإخراج. اس اخراج کا لازمہ کیا ہے؟ باللزوم البین بمعنی الاخذ ان يكون المستثنى، یہ جو مستثنى ہے، محکوما بنقیض الحکم المستثنى منه. ولما كان هذا اللزوم، یہ جو لزوم ہے کون سا؟ مستثنی کہ مستثنی پر نقیض والا حکم موجود ہے دلالت التزامیہ کے ذریعے.
چونکہ ولما کان ھذا اللزوم بینا، یہ لزوم بین ہے، یعنی بین بمعنی الاخص ہے، ظن بعضهم، بعض حضرات نے، ابو حنیفہ اس کی طرف اشارہ ہے، ابو حنیفہ اس نے یہ گمان کیا کہ ان ھذا المفہوم من باب المنطوق، یہ جو مفہوم ہے، مفہوم یعنی یہ جو مطلب ہے، یہ جو مقصود ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو حکم ہے، یہ منطوق سے سمجھ میں آتا ہے، نہ کہ مفہوم سے ہے۔ واضح ہے، یہ اشتباہ ہوا ان کو۔ وہ اما ادات الحصر بعد نفی، یہاں تک بات تمام ہوگی۔ خلاصہ کیا ہوا کہ اگر الا استثناء کے لیے واقع ہو تو اس کے لیے مفہوم ہے، چونکہ یہاں پہ دلالت انتظامیہ موجود ہے۔ البتہ دلالت اما ادات الحصر بعد النفی نحو لا صلاۃ الا بطہور فہی فی الحقیقت من نوع الاستثنائیت، کہتے ہیں یہاں اس کے لیے بھی مفہوم ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی استثناء ہے۔ واضح ہے، لا صلاۃ الا بطہور، تو اگر طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز آپ کی صحیح ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے، یہ ہم نے حکم لگایا، طہارت کے ساتھ آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ آپ کی نماز بس صحیح ہے کس کے ساتھ؟ طہارت کے ساتھ۔ حصر کا یہ فائدہ ہوگا نا، لا صلاۃ الا بطہور، یعنی آپ کی نماز بس صحیح ہوگی کس وقت صحیح ہوگی؟ اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ عدم یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر الا استثناء کے لیے، وصف کے لیے آئے تو مفہوم نہیں، اگر الا استثناء کے لیے آئے اور ادات کے لیے آئے تو مفہوم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ وصف کے لیے ہے یا استثناء؟ یہاں پہ الا کس مورد میں استعمال ہوا ہے؟ اگر قرائن ہیں تو نور علی نور، اگر قرائن نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ مصنف کہتے ہیں کہ پھر یہاں پہ اصل اولی یہ ہے کہ وہ الا استثناء کے لیے استعمال ہو، جب استثناء کے لیے استعمال ہو تو پھر وہاں پر اس جملے کے لیے مفہوم ہوگا۔ واضح ہے، اس کو مثالوں میں سمجھا رہے ہیں، مطلب آسان ہے۔ فرع لو شککنا فی مورد ان کلمہ، فی مورد کسی بھی مورد میں ہم شک کریں کہ ان کلمۃ الا استثنائیتن او استثنائیتن او وصفیتن، کہ یہ کلمہ جو الا استعمال ہوا ہے استثنائی ہے وصفی ہے۔ مثل ما لو قال المقر لیس فی ذمتی لزید عشرۃ دراہم الا درہم، کہ میرے ذمے میرے اوپر زید کے نہیں ہے 10 درہم سوائے 1 درہم کے۔ یہاں پر سارے ترجمے میں اگر اس کو استثناء بناتے ہیں تو کچھ اور مطلب ہوگا، اگر آپ اس کو وصفیہ بناتے ہیں تو کچھ مطلب اور ہوگا۔ کیسے؟ وہ پوری بات میں موجود ہے۔ اذ یجوز فی المثال ان تکون الا وصفیۃ، اس مثال میں ممکن ہے کہ الا کیا ہو؟ وصفیہ ہو۔ واضح ہے، ان تکون الا یہ تکونوں کے لیے اسم ہے اور وصفیۃ اس کے لیے خبر ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ اسْتِثْنَائِيَةً، اور ممکن ہے کہ الا استثنائی ہو۔ فَإِنَّ الْأَصْلَ، اب کہتے ہیں کہ کیا قانون ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي كَلِمَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ لِلْإِسْتِثْنَاء، اصل یہ ہے جہاں پر آپ پر کوئی قرینہ نہیں ہے تو وہاں پر الا استثناء کے لیے ہے۔ فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ فِي الْمِثَالِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، تو اس مثال میں اس زید پر 1 درہم واجب ہے، ٹھیک۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ وَصْفِيَةً، اگر یہاں پہ الا وصفیہ ہو، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ، پھر تو کچھ اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ مثال میں آ جائیں، دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اب دوبارہ، اگر الا استثنائیہ ہو 1 درہم، اگر الا وصفیہ ہو کچھ بھی واجب نہیں۔ کیسے؟ اب آ جاتے ہیں۔ لَيْسَ فِي ذِمَّتِي، میرے ذمے نہیں ہے، لِزَيْدٍ زید کے، عشرۃ دراہم الا درہم، میرے ذمے زید کے 10 درہم نہیں ہیں، ہاں 1 درہم ہے، سوائے الا استثناء کے لیے استعمال کیا کہ میرے ذمے زید کے 10 درہم نہیں ہیں سوائے 1 درہم کے، استثناء کر رہے ہیں۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جو حکم تھا اگر وہ حکم منفی ہے تو الا کے بعد مثبت ہوگا، اور اگر پہلے مثبت ہے تو تو پہلے یہاں پہ حکم کیا ہے کہ 10 درہم نہیں ہے، تو اب کیا 1 درہم ہے، تو لہذا استثناء کی بنا پر 1 درہم ثابت ہو جاتا ہے۔ وصفیہ میں کس طرح؟
وصفیہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے الا درہم وہ صفت واقع ہوگا عشرت درہم کے، میرے ذمے زید کے وہ 10 درہم نہیں ہیں جو 1 درہم نہیں ہے، میرے ذمے زید کے 10 درہم نہیں ہیں، کون سے 10 درہم جو 1 درہم نہیں ہے، تو لہذا یہ اس کی صفت، جب آپ نے موصوف کی نفی کر دی تو صفت آٹومیٹیکلی میرے پاس وہ شخص نہیں آیا جو عالم ہے، آپ نے اگر شخص کی نفی کر دی تو عالم اس کے لیے صفت تھا، تو لہذا اگر وصفیہ مانے تو زید بیچارہ فارغ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر استثنائیہ مانے تو 1 درہم اس کے ذمہ ہوگا، یہ فرق ہو جائے گا اس طرح۔ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي نَفْيِ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ، کیونکہ یہ جو 10 درہم کی نفی ہوئی ہے یہ کلها الموصوفۃ تلک الدراہم بانها لیست بدرہم، یہ 10 کے 10 درہم موصوف ہیں اس صفت کے ساتھ کہ وہ 1 درہم نہیں ہے، لأنه قد نفى العشرۃ الدراہم، اس شخص نے نفی کی ہے 10 درہم کی، کون سے 10 درہم؟ کلها، یہ سارے کے سارے، پہلے شاید میں نے بات مناسب نہیں پڑھی اس وجہ سے دوبارہ پڑھتا ہوں، قد نفا کس نے؟ یہ مقر نے جو شخص یہ بات کر رہا تھا، وہ شخص مثلا اس نے نفی کی ہے 10 درہم کی، کلہا یہ سارے کے سارے درہم، الموصوفۃ تلک الدراہم بانہا، ان 10 درہموں کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ بانہا لیست بدرہم، وہ 1 درہم نہیں ہے۔ واضح؟ یہاں تک بات جو ہے وہ تمام ہو گئی، اور ہم پہلے کلمے سے فارغ ہو گئے کہ اللہ کے لیے آیا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرا جو ہے وہ انما، یہاں پر یہ بھی واضح ہے، اس کو لے کے آتے ہیں عبارت میں کہ انما، کیونکہ وہ حصر کے لیے استعمال، لہذا جو حصر کے لیے تو اس کے لیے مفہوم ہے۔ انما ہی ادات حصر مثل کلمۃ الا، انما بھی الا کی طرح ہے، کلمہ حصر ہے، فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي حَصْرِ الْحُكْمِ فِي مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ دَلَّتْ بِالْمُلَازَمَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى انْتِفَاعِهِ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ، فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ، اگر اس کلمے کو استعمال کیا جائے، فی حصر الحکم فی موضوع معین، کہ یہ حکم محصور ہے، خاص ہے فلاں موضوع کے ساتھ، صحیح، جیسے کہ ہم نے جو ہے نا سابقہ انما انت منذر، یہ جو انما انت منذر یہ بالکل حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر یہ استعمال کیا جائے حصر حکم فی موضوع معین دلت بالدلالت الالتزامیت، یہ دلالت کرتا ہے دلالت التزامیہ کے ساتھ، اور وہاں پر جو ملازمہ ہے دلت بالملازمت البینت علی انتفاعہی، انتفاعہی کی ذمہ کہاں جا رہی ہے؟ حکم، کہ یہ حکم منتفی ہے ان غیر ذالک الموضوع، اس موضوع معین سے ہٹ کر باقی میں حکم منتفی ہے، وہ ھذا واضح، نتیجہ کیا نکلا؟ استثناء ہے یا مفہوم ہے، مفہوم نہیں ہے؟ احسنتم، جب منتفی ہے تو حکم منتفی ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ مفہوم ہے۔ الثالث بل وهي للاضراب وتستعمل في وجوه ثلاثه، کہتے ہیں کہ ادات حصر میں سے ایک حرف کیا ہے؟ بل ہے، بل جو ہے اس کے لیے 3 وجوہ ہیں، 3 استعمالات ہیں۔ ایک مرتبہ بل کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بیان کیا جائے کہ اس بل کے بعد جو ہے وہ بل اضراب کے لیے آتا ہے۔ اضراب کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار ہے، اضراب کا معنی ہے کسی کو ہٹانا، رخ موڑنا، منہ موڑنا، جو ہے نا اس اضراب کا معنی یہ ہے۔ تو اس کے بعد مقابل کیا ہوگا؟ مضروب انہو ہوگا، یعنی جس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، جس سے ہم نے توجہ ہٹا لی ہے، جس سے ہم جو ہے نا وہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ متکلم نے جس سے رخ تبدیل کیا ہے، جس کو بے عنوان مضروب انہو پیش کیا ہے، وہ اس نے یا تو غفلتاً کہا یا جو ہے وہ غلطی سے کہا۔ پہلا مطلب یہ ہے، بل لا کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو میں نے بات کی تھی یا تو غافل تھا میں، یا جو ملتفت تھا لیکن غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ غفلت اور غلطی میں فرق ہے، ٹھیک ہے، واضح آپ کے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ بل کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بل سے پہلے اور بعد میں جو ہے جو مضروب انہو ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے کہ جو پہلا جو چیز تھی وہی ہے، میں اس کی تاکید کے طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ مؤکد ہے۔ تو بل کو جو ہے نا وہ اضراب لتاکید کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جو مضروب انہو ہے اصلاً وہ ہے درست ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے،
وہ کیا ہے؟ باطل ہے. اس کے بطلان کو بیان کرنے کے لیے بل کو لایا جاتا ہے. تو تیسرے اور پہلے میں کیا فرق ہوا؟ تیسرے اور پہلے میں کیا فرق ہوا؟ پہلا جو ہے وہ آبادن غلطی سے ہی ہوا، آمدن ہوا، پہلا غفلت سے ہوا، تیسرا آمدن. پہلے اور تیسرے فرق ہے. پہلے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے یا مثلا غفلت سے ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے واقعی میں وہ چیز صحیح ہو، میرا مقصود نہیں، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تیسرے میں کہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہی نہیں ہے. جیسے مثال میں ہم جو ہے وہ سمجھائیں گے، اس کو آئیں گے بیان کریں گے. واضح ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ چلے اس کو عبارت میں لے کے آتے ہیں اور پھر آخر میں اس کو بیان کرتے ہیں. الثالث بل وهي للاضراب، بل جو ہے وہ اضراب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وتستعمل في وجوه ثلاثه، تین وجوہ کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے. الاول للدلاله على ان المضروب عنه وكأن غفلة، للدلاله اس بل کو لایا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے جو مضروب عنہ ہے. مضروب عنہ یعنی جس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. اضراب رخ پھیرنے کے لیے مضروب عنہ جس سے ہم نے جو ہے نا وہ اضراب کیا ہے یعنی رخ پھیر لیا ہے. واقع عن غفلت، یہ متکلم سے بے عنوان غفلت واقع ہوا ہے. او علی نحو الغلط، یا جو بے عنوان غلط واقع ہوا ہے. مثلا جاء زید بل امر، وہ کہنا چاہ رہا تھا جس طرح جو ہے نا ماں ہوتی ہے، بیٹی ایک بیٹے کا نام لیتی تو غلطی سے جو ہے نا وہ دوسرے بیٹا کا نام اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے غفلت سے. او علی نحو الغلط، یا بے عنوان جو ہے نا وہ غلط. مثلا بیعتو، کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں بیعتو کا محلا مثلا، تو کہتے ہیں بل دکانہ، بل مثلا بیتن، میں آپ کو دکان بیچ رہا ہوں. بعد میں کہتے ہیں نہیں غلط ہو گیا، دکان نہیں بیچنا چاہتا بلکہ گھر بیچنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر پہلے دکان لفظ استعمال کیا، یہ غلط کہا، حالانکہ وہ بیچ کیا رہے ہیں؟ گھر بیچ رہے ہیں. تو بل آ کے بیان کرتا ہے پہلی والی بات غلط تھی. ولا دلالت لها حينئذ على الحصر وهو واضح، اس صورت میں اس کے لیے جو ہے حصر پر کوئی دلالت نہیں ہے. جب حصر پر دلالت نہیں ہے تو پھر مفہوم بھی نہیں. وثانی للدلالت على تاکید المضروب عنه وتقریرہ، دوسرا ہے کہ بل کو لایا جاتا ہے کہ دلالت کرے کہ جو مضروب عنہ ہے اس کی تاکید ہے، اور تقریر کا مطلب ہے تثبیت ہے. تقریر مراد والی ہماری اردو والی جو ہے وہ تقریر نہیں. نحو زید عالم بل شاعر، زید عالم ہے بلکہ شاعر بھی ہے. شاعر بھی. اس کا ہم یہ نہیں کہہ جاتے ہیں کہ زید جو ہے وہ عالم ہے، نہیں عالم نہیں بلکہ شاعر ہے. وہ اس طرح جو ہے نا وہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کی تعریف کر رہے تھے زید الحسن کہ ماشاء اللہ بہت جو ہے نا وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی صاحب ہے، تہجد گزار ہے، یہ ہے وہ ہے. کافی بیان کی، تو ایک چیز بیان نہیں کی اس نے، تو نماز میں کہتا یہ بھی کہو کہ روزے دار بھی ہے. تو یہ جو روزے دار بھی ہے وہ کہ پہلی چیزیں بھی ثابت ہے، یہ بھی پلس میں ہے. تو معنی نفی میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ زید عالم بل شاعر، عالم نہیں ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں عالم بھی ہے پلس میں شاعر ہے. ولا دلالت لها ايضا حينئذ على الحصر، اس کی بھی حصر پر دلالت نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زید بس شاعر ہے، بس والا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہوگا. الثالث للدلالت على رد و ابطال ما ثبت اولا، بل کو لایا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے علی الرد، ٹھیک ہے، و ابطال ما ثبت اولا، رد اور وہی کہ جو پہلے چیز بیان ہوئی تھی اس کو باطل کرنے کے لیے کہ پہلے والی چیز درست نہیں ہے. نحو ام یقولون به جنۃ بل جاءہم بالحق، تو یہاں پر بل کے بعد جاءہم بالحق، یہ بل کے بعد ہے، اور بل سے پہلے کیا ہے؟ ام یقولون به جنۃ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا پاک پیغمبر مجنون ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مجنون ہے. تو بل کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلے والا ہے، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنون ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات باطل ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ جاءہم بالحق، مجنون نہیں ہے بلکہ وہ حق کو لے کے آیا ہے. جو حق کو لے کے آتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا، لہذا پہلی بات ان کی باطل ہے. فتدل علی الحصر، تو یہاں پر یہ جو ہے وہ حصر پر دال ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے بلکہ وہ ہیں جو حق کو لے کے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جنون اس سے نفی ہے، یہ صرف اور صرف وہ ہستی ہیں جو حق کو لے کے آئی ہے. تو لہذا حصر پر دال ہے. فیکون لہا مفہوم،
وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاع مجيئه بغیر الحق. تو یہ آیت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا حق کے بغیر نہیں، اگر وہ حق نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے، یعنی حق کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہے. تدل علی انتفاع مجیئہ، کہ اس کا مجیء، اس کا آنا منتفی ہے بغیر حق کے، یعنی جہاں پر وہ ہیں ہستی، یہ حق بھی وہاں پر ہے. نمبر 4 اس کو ختم کر لیتے ہیں یا کل کے لیے رکھیں. وَهُنَاكَ حَيَاتٌ غَيْرُ الْأَدْوَاتِ تَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ. یہاں تک جتنی بات تھی جس کی تھی کلمات اور ادوات کی تھی. اب کہتے ہیں حیات. حیات واضح آپ کے لیے؟ جی. حیات کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ایک مادہ ہوتا ہے، ایک حیات ہوتی ہے. ایک مرتبہ کلمے کی حیات ہے، ایک مرتبہ جملے کی حیات ہے. حیات مفرد اور حیات جمل. واضح ہے، حیات مفرد اور حیات جمل. معنی حنفی میں حیات مفرد مراد ہے یا حیات جمل مراد ہے؟ جی، مفرد کیوں مراد نہیں؟ مفرد کی حیث کو ہم بیان کریں آپ پھر کہ اس کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہماری مفاہیم کی بحث ہے، ہم مفہوم جملوں کے لیے جملوں کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ مفردات کے لیے. واضح ہے؟ الرابع. ہاں ٹھیک. تو یہ حیات کس کی بات ہے؟ ہماری حیات کی بات. مصنف کہتے ہیں کچھ حیات ہمارے پاس ایسی ہیں جو دال بر حسر ہیں. کس پر دلال کر رہی ہیں؟ وہ اس کو بھی حسر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جب ان کو حسر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو لہذا ان کے لیے مفہوم ہے. عبارت میں کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. وَهُنَاكَ حَيَاتٌ غَيْرُ الْأَدْوَاتِ. ادوات سے ہٹ کر کچھ حیات ہیں. تدل علی الحصر مثل تقدم المفعول. تقدم المفعول ٹھیک ہے. آگے عبارت کیا معذوف ہے؟ علی الفعل. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ نحو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ کہ اصل میں کیا تھا؟ نعبدک و نستعینک. اصل عبارت یہ ہے کہ نعبدک ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و نستعینک اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم حصر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہم حصر کر رہے ہیں کہ صرف عبادت آپ کی کرتے ہیں، تو علم بلاغت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مفعول کو مقدم کر لیں، تاکہ مقدم کرنے سے، کیونکہ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ ک کی، اللہ کی. وہ کیا ہے؟ تو لہذا مقدم کرنے سے حصر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو لہذا ایک جملہ یہ ہے وَمِثْلُ تعریف المسند الیہ بلام الجنس مع تقدیمہ. جو مسند الیہ ہے، مسند الیہ یعنی مسند اور مسند الیہ دو چیزیں ہیں. مسند الیہ یعنی مبتدا، ٹھیک ہے. مسند الیہ جس کی طرف اسناد دی جا رہی ہے. آپ کیا کریں؟ اگر وہ نکرہ ہے تو اس پر الف لام لگا دیں. ٹھیک، الف لام جنس، اور اس کو مقدم کر دیں. الف لام لگا کے اس کو مقدم کریں تو بھی علماء ادب کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو حصر کا فائدہ ملے گا. جیسے کہ مثال دیں العالم محمد. ٹھیک ہے، اگر کوئی عالم ہے تو محمد ہے. تو یہاں پہ عالم، پہلی بات ہے ہم نے اس پر الف لام لگایا ہے، الف لام جنس، اور دوسرا جو ہے اس کو ہم نے مقدم کیا ہے. حالانکہ محمد جب معرفہ ہے تو اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا. وہ کیا ہے؟ اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا. اور عالم جو ہے وہ نکرہ ہے. الف لام اس کا جنس کے جو ہے، الف لام معرفہ نہیں ہے، الف لام تعریف نہیں ہے. الف لام یہاں پہ تعریف نہیں بلکہ الف لام جنس ہے. جب جنس ہے تو اس کو ہم الف لام لگا کے مقدم کر رہے ہیں تاکہ حصر کا فائدہ ہے. وَأَنَّ الْقَوْلَ، دوسرا یہ جملہ وَأَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَزَامٌ. کہتے ہیں بات وہی ہے جو حزام نے کی ہے. وَأَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ مثلا سید حسین، أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ مثلا سید قاسم. بات وہی ہے، نقطہ وہی ہے جو مثلا سید نے بیان کیا ہے. تو یہاں پر بھی گویا کہ ہم حصر کر رہے ہیں کہ کس کی بات کو زیادہ اہمیت ہے؟ فلاں کی بات کو زیادہ اہمیت ہے. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي عِلْمِ الْبَلَاغَةِ. واضح یہ کہتے ہیں جتنے جملات ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةُ ظَاهِرَةٌ فِي الْحَصْرِ. حصر میں جو ہے نا وہ ظاہر ہیں. فَإِذَا اُسْتُفِيدَ مِنْهَا الْحَصْرُ فَلَا يَنْبَغِي الشَّكُّ فِي ظُهُورِهَا فِي الْمَفْهُومِ. اگر حصر کا استفادہ کیا جا رہا ہے ان حیات سے، منہا یعنی من الحیات، تو کسی کو شک نہیں ہے کہ فی ظہورہا
یعنی یہ جو حیات ہیں یہ ظہور رکھتی ہیں کس میں؟ فی المفہوم. کیوں؟ لأنه لازم للحصر لزوما بینا، کیونکہ ان کا حصر پر دلالت کرنا وزن تو نہیں ہے، وزن ہے، وزن نہیں، بلکہ دلالت التزامیہ کے ذریعے ہے. جب دلالت التزامیہ ہے لزوم بین بمعنی اخص ہے تو لہذا یہاں پر مفہوم ہے. اور تفصیل الکلام فیہا لا یسع ھذا المختصر. وعلی کل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة. مصنف کہتے ہیں کہ مفہوم حصر میں آ جائیں آپ کا وہاں قانون کلی دے رہے ہیں. وہ قانون کلی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو حصر پر دال ہو اس کے لیے مفہوم ہوگا، کیونکہ دلال وہاں پہ لزوم بین بمعنی ملازمہ بین ہے تو لہذا اس کے لیے مفہوم ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ حصر کے باب میں ہمارے پاس ایک ہی قانون ہے کہ اگر مفہوم حصر ہے تو وہاں پر اس کے لیے مفہوم ہے. باقی چیزیں جو ہم نے خارج کی ہیں وہاں پہ اصلا حصر ہی ثابت نہیں تھا. جیسے بل کی پہلی دو قسمیں تھی یا الا جو ہے نا وصفیہ تھی، وہاں پہ حصر ہی نہیں تھا. جب حصر نہیں تھا تو پھر مفہوم بھی. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ